أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ سو جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے ارشاد فرمایا، تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تم تو اپنے ہی تحفے پر خوش ہوئے جاتے ہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ تو ان کے پاس واپس چلا جا، ہم ان کے پاس ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں اس جگہ سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، پھر ان کی کیا عزت رہے گی؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اے میرے درباریوں، اس سے قبل کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آ جائیں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا لائے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک بہت ہی بڑے جن نے کہا، آپ کے اپنے مقام سے اٹھنے سے بھی پہلے تخت لے آؤں گا، مجھے اتنا کچھ کر لینے کی قوت حاصل ہے، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ اس نے جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا یوں کہا، میں آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹ آنے سے بھی بہت پہلے لا حاضر کرتا ہوں۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من
لي ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. اب حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے پاس پڑا ہوا پایا تو فرمایا یہ میرے پروردگار کے فضل کی بات ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری میں رہتا ہوں. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سو جو کوئی شکر کرے گا اس کے اپنے ہی لیے ہوگا اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک میرا پروردگار بے نیاز ہے بڑا کرم فرما ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. حضرت سلیمان نے فرمایا اس کے تخت کو کچھ کا کچھ بنا دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ صحیح راستے پر چلتی ہے یا ان میں سے بنتی ہے جو صحیح سمت نہیں دیکھ پاتے. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك. جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت اسی طرح کا ہے؟ قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اسے روکا ہوا ان چیزوں نے تھا جن کو اس نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا وہ کافروں میں سے تھی. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. اس سے کہا گیا کہ صحن میں داخل ہو جائیے. اس نے صحن کو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے. اب وہ اپنا لباس سمیٹنے لگی. قال إنه صرح ممرد من قوارير. حضرت سلیمان نے فرمایا یہ صحن اس وجہ سے چکنا ہے کہ اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس نے کہا میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور میں اللہ رب العالمین کے لیے حضرت سلیمان کے ساتھ اسلام لائی ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اس پر دو گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے رہے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں چاہتے ہو؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں چاہتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا طيرنا بك وبمن معك۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان سے برا شگون لیا ہے۔ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائش میں پڑے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور حالات کو درست نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ وہ آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم رات کے وقت انہیں اور ان کے گھر والوں کو جا لیں گے، پھر ان کے وارث سے کہیں گے کہ ہم تو ان کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور انہوں نے چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی، انہیں اس کی سمجھ نہیں تھی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی چالوں کا انجام کیا ہوا، یہ کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو اکٹھے ہی تباہ کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا۔ تو ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہیں ان کے تباہ شدہ گھر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس میں علم والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔
يتقون اور ہم نے ان کو نجات دی جو ایمان والے تھے اور پرہیزگار تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور حضرت لوط نے جب اپنی قوم سے فرمایا تم خود دیکھتے سمجھتے ہوئے بھی بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ تم عورتوں کو چھوڑ کر خواہش کے ساتھ مردوں کے پاس جاتے ہو۔ بل أنتم قوم تجهلون تم بڑے ہی بے خبر لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی ہی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑے پاک رہنے والے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، ہاں ان کی بیوی رہ گئی، ہم نے طے کر رکھا تھا کہ وہ تباہ ہونے والوں میں ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، سو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کے لیے یہ بارش بہت بری تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے سبھی خوبیاں اللہ تعالی کی ہیں اور اس کے ان خاص بندوں پر سلام جنہیں اس نے مصطفیٰ بنایا۔ اللہ خیر اما یشرکون کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ہاں تو کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ
تعقلون اس پانی کے ذریعے ہم نے پربہار باغ اگائے ہیں، تم تو اس کے درخت بھی اگا نہ سکتے تھے۔ کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ حقیقت میں کافر ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالی کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ ہاں، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو آرام گاہ بنایا اور اس میں نہریں رواں کر دیں، اس میں پہاڑ بنا دیے اور دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر کافروں کو علم ہی نہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ ہاں، اور وہ کون ہے کہ کوئی بے قرار شخص جب اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو قبول کرتا ہے اور دکھ درد دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم بہت کم یاد رکھتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ ہاں، اور وہ کون ہے جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیج دیتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ وہ جو شریک کرتے ہیں اللہ تعالی اس سے بہت بلند ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ہاں، اور کون ہے جو اولین مرتبہ پیدا کرتا ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر پیدا فرمائے گا۔ اور وہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ غیب ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کون جانتا ہے؟ وما يشعرون أيان يبعثون۔ اور انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ آخرت کے بارے میں تو ان کا سارا علم ہی نیست ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس میں شک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے نابینا ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس سے پہلے یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے کیا جاتا رہا ہے، یہ تو محض پہلوں کی داستانیں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے تم لوگ زمین میں چلو پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اور آپ ان سے رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ان کی چالوں سے دل تنگ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ ارشاد فرمائیے ہو سکتا ہے کہ تم جس کسی شے کی طلب میں جلدی کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ساتھ پیچھے ہی چلی آ رہی ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔
اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جس کا اعلان کرتے ہیں، آپ کے پروردگار کو ان سب کا پورا علم ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں غائب رہنے والی کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ واضح اور کھلی کتاب میں موجود نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک یہ قرآن مجید بنی اسرائیل کو وہ ساری باتیں تفصیل سے بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن بے شک اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شبہ آپ کا پروردگار ان کے درمیان اپنے اختیار کے فیصلے فرمائے گا، اور وہ غالب ہے، بڑے علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ سو آپ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیے، بے شک آپ روشن اور واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنایا کرتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ اور آپ ان لوگوں کی رہنمائی ہرگز نہیں فرماتے جو اپنی گمراہی کے باعث نابینا ہو گئے ہیں، آپ تو صرف ان کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اور جب ان کے متعلق بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو ان سے گفتگو کیا کرے گا کہ وہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس روز ہم ہر ایک امت میں سے ایک بڑا گروہ ان لوگوں کا اٹھائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، انہیں روک لیا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ وہ جب حاضر ہو جائیں گے تو فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا ہے جبکہ تمہارے پاس اس کو دائرے میں لینے کے لیے علم ہی نہیں تھا، یا تم کیا کام کرتے رہے ہو؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بات سچ ثابت ہو کر رہے گی، سو وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشنی دینے والا بنایا ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور اس روز سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے گھبرا جائے گا، ہاں وہ جو اللہ چاہے، اور اس کے حضور سبھی لوگ عاجزی کے انداز سے حاضر ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو گمان کریں گے کہ وہ ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے بادل کے ٹکڑے چلتے ہیں. صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. یہ اس اللہ تعالی کی کاریگری ہے
جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو کوئی شخص نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور وہ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو کوئی شخص برائی کرے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ تم جو عمل کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء۔ بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے پروردگار کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن مجید پڑھتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ سو جس کسی نے ہدایت حاصل کی وہ اپنے ہی لیے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور جو گمراہ ہوا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ اور فرمائیے سبھی خوبیاں اللہ تعالی کے لیے ہیں، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور یا رسول اللہ آپ کا پروردگار اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے۔ طاسیم میم۔ طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ واضح
اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ اے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو با ایمان ہیں۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ بے شک فرعون زمین میں بہت اونچا ہو بیٹھا تھا اور اس نے اہل ملک کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا رکھتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ خرابیاں لانے والوں میں سے تھا۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں زمینوں کا وارث بنا دیں، اور انہیں ملک میں اختیاری حکومت عطا فرمائیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو دودھ پلاتے رہنا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، سو جب ان کے بارے میں خوف پیدا ہو تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا نہ رنجیدہ ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بے شک ہم انہیں آپ کے پاس واپس لے آئیں گے اور انہیں رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، سو حضرت موسیٰ کو آل فرعون نے اٹھا کے سنبھال لیا
تاکہ ان کے لیے دشمن اور غم ثابت ہوں۔ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطاوار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اس کو قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدے دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ انہیں اس وقت شعور نہیں تھا۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا۔ اور حضرت موسیٰ کی ماں کا دل امڈا پڑتا تھا۔ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ قریب تھا کہ وہ ساری بات سب کو بتا دے، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ با ایمان رہیں۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا بھائی کو جا کے دیکھ تو آ۔ اب وہ دور ہی دور سے انہیں دیکھتی رہی، لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم تمام دودھ پلانے والیوں کو حضرت موسیٰ پر پہلے ہی حرام کر چکے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں کوئی ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پال دے اور اس کے ہمدرد بھی ہوں؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سو ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور رنجیدہ نہ ہو، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وَلَمَّا
واستوى آتيناه حكما وعلما. اور جب حضرت موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور تکمیل حاصل ہو گئی تو ہم نے انہیں اختیار بھی دیا، علم بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندوں سے بے خبری کے عالم میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے دو اشخاص آپس میں لڑ رہے ہیں. هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. ایک ان کے گروہ سے تھا اور دوسرا ان کے دشمن کا آدمی تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. تو جو ان کے گروہ سے تھا اس نے دشمن والے آدمی کے خلاف ان سے مدد طلب کی. سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. قال هذا من عمل الشيطان. ارشاد فرمایا یہ شیطان کے کام سے ہے. إنه عدو مضل مبين. بے شک وہ ایسا دشمن ہے جو کھلا بہکانے والا ہے. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فرمایا اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے. سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا. إنه هو الغفور الرحيم. بے شک وہی بخشنے والا رحمتوں والا ہے. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فرمایا اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے اس لیے کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا. وبلغنا رسوله النبي الكريم. اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی.